اور شاہ اسے کہتے ہیں کہ جو جنوں پہ، فرشتوں پہ، انسانوں پہ، جمادات پہ، نباتات پہ، حیوانات پہ جس کا تصرف ہو وہ شاہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میرے مولا حسین کا جنوں پہ بھی تصرف ہے، میرے مولا حسین کا فرشتوں پہ بھی تصرف۔ اگر نہ ہوتا تو پہلے دن ہی ابھی جھولے میں ہے حسین، اور فرشتہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اور معافی مانگ کے لے گیا تھا، جبکہ نانا بھی موجود ہے، بابا بھی موجود ہے، اور اللہ نے بھی معاف کر دیا تھا۔ تو فرشتوں پہ بھی کنٹرول ہے، جنوں پہ بھی کنٹرول ہے کہ کیسے جعفر جن آئے ہیں آپ کے پاس۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نباتات پہ بھی ہے، جمادات پہ بھی میرے حسین کا کنٹرول ہے۔ اور بادشاہ وہ ایسا ہے، بادشاہ کہتے ہیں جو دنیا کا مالک ہو، جو دنیا کا مالک، تو حسین تو دنیا کا مالک ہے کہ آج پورے بر اعظم کوئی بھی ہے، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ریاست ہے، کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی گاؤں ہے، کوئی بھی قصبہ ہے، جگہ جگہ میرے حسین کی ملکیت ہے، جگہ جگہ میرے حسین کے پرچم ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد ماشاءاللہ، جگہ جگہ میرے حسین کی سلطنت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے حسین کا لنگر کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ۔ آپ یہ جانیں کہ اگر آپ کسی اور درگاہ میں جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہندوؤں کی درگاہ میں جائیں، وہاں پہ ایک احتیاط ہے، جی ہم فلاں کو دیں گے۔ ہندو کی درگاہ میں جاتے ہیں نا تو ہندو بھی کہتے ہیں بھئی یہاں پہ اور کوئی نہ آئے، ہندو ہی آئے، ہم پرشاد دینا ہے۔ سکھوں کے پاس آپ جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی فیس ماننی ہوئی ہے وہ دیں گے، ان کے مخصوص لوگ آئیں، سکھ ہیں تو سکھ ہی آئیں، ہندو ہے تو ہندو آئے، عیسائی ہے تو عیسائی آئے۔ میں کہتی ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگوں کی جو نیاز ہوتی ہے 12 ہم یہ اپنے کنڈوں کی جو نیاز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم اس میں کتنی احتیاط کرتے ہیں، ایسے کو نہیں دینا، حاضری غازی عباس کی، ایسے کو نہیں دینا، کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات کہتی ہوں، لیکن یہ میرا لنگر، یہ تبرک میرے حسین کا ہے، جو ہندو آئے تو ہندو کھائے، سکھ ہے تو سکھ کھائے، جو کوئی آتا جائے کھاتا جائے، کوئی اور اتنا زیادہ کہ میں یہ کہتی ہوں تبرک ملا، اور میں نے بعضت دیکھا کہ وہاں دیوار پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی اتنا لنگر ملا۔ سبیل ہے تو وہ کہاں کہ جی وہ گری چلی جا رہی ہے، کوئی احتیاط ہی نہیں۔ تو یہ بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، یہ ہے وہ حکومت کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا، ہر ایک پیٹ بھر کے سوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بادشاہ۔ تو شاہ وہ جو کائنات کا مالک ہے، بادشاہ وہ جو دنیا کا مالک ہے۔ آج حسین بادشاہ کی ذات پہ بلند تر صلوات، اور ایک میں نے جو کہا تھا کہ میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا لے کے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتی جاؤں گی کہ یہ والی جو لفظ ہے ان الحسین مصباح الخدا سفینۃ النجات، یہ لکھا ہوا ہے عرش کے دائیں طرف، ماشاءاللہ۔ یہی میں نے اپنے مجالس میں پڑھا کہ دائیں طرف لکھا، اور یہ حدیث قدسی اور میرے رسول نے بتایا ہے۔ اچھا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین۔ ہم نے کہا نا دائیں طرف عرش کے لکھا ہے، دائیں طرف کی فضیلت رسول نے بتائی ہے، اور کیسے بتائی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، وضو بھی کرو تو ادھر سے ہاتھ میں لو کے پھر ادھر پانی ڈالو، یعنی ہر کام دائیں دائیں سے ہے۔ تو اصحاب یمین کون ہیں؟ دائیں ہاتھ والے اصحاب یمین۔ اور دیکھیں سورۃ مدثر میں کس طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے اعمال رہن ڈالے ہوئے ہے، گروی ڈالے ہوئے ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے وہ جو اصحاب الیمین ہیں، ان کے جو کسبت جو کام ہیں وہ نہیں ڈالے ہوئے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ آیت آئی نا، کیونکہ لوگوں کو تو ایک ہی آیت یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے علاوہ لوگ کل نفس کی جب بھی لفظ آتا ہے لوگ کہتے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس میں ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اور اس کا نفس
اپنی کسبت یعنی جو کچھ کیا اس کا رہن رکھا ہوا ہے، اس نے اپنا گروی رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات یہ آیت آئی نا تو جناب ابو ذر غفاری وہیں بیٹھے تھے، وہ ایک دم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر انسان نے کسبت کی ہوئی ہے، جو بھی کام کیے ہوئے وہ رہن رکھے ہوئے گروی رکھے ہوئے، الا اصحاب الیمین۔ یہ اصحاب یمین کون ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے؟ اصحاب یمین کون ہیں؟ تو میرے رسول نے اتنے میں دیکھا، نظر ڈالی تو آپ جانتے ہیں نا ایک ہی دروازہ تو مسجد نبوی میں کھلتا تھا نا، وہ دروازہ کھلا اور میرے مشکل کشا سامنے سے نظر آتے ہوئے۔ تو آپ نے جیسے مشکل کشا کو دیکھا تو آپ نے کہا علی اور علی کے چاہنے والے اصحاب یمین ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اگر آپ علی کے چاہنے والوں میں ہیں تو اصحاب یمین میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ اور میں کہہ رہی ہوں کہ جب میرے چھٹے امام سے سوال کیا تھا نا کہ مولا آپ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی کشتی تیز رفتار ہے، حسین کی کشتی بڑی وسیع ہے، تو آپ نے کہا ہاں حسین کی کشتی بڑی وسیع ہے، حسین کی کشتی واقعی بڑی تیز رفتار ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنے گناہ گار ہیں انہیں ایک ہی آسرا رہ جاتا ہے صرف حسین کا، کہ حسین ہمیں بخشوا لے گا، حسین ہماری جنت کا ضامن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رسول۔ نام رکھنے میں تو کوئی بھی نہیں، علی نام بھی ہے تو ان کا نام رسول تھا، لیکن کہتے ہیں کہ گناہ گار حد سے زیادہ شراب بھی پیتا تھا، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ گناہ گار تھا، لیکن جب دستین آتے تھے تو وہ مستقل اپنی عزاداری کرتا تھا، اور مجالس جیسے شروع ہوتی تھی وہ سب سے آگے آ کے بیٹھتا تھا۔ اب جب اس نے آنا تو لوگوں کو اس کی حرکات پتہ تھی کہ یہ اس طرح کا شرابی ہے، کچھ لوگوں نے آتے آتے وہ عزاداری چھوڑنی شروع کر دی، وہاں کی مجالس اٹینڈ کرنی چھوڑ دی کہ ہم نہیں آ رہے ہیں، وہاں پہ رسول آتا ہے جو شریف نہیں ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم اس مجلس میں نہیں آئیں گے۔ جو وہ عزاداری کرانے والے تھے نا، وہ ایک رات سب کے سب، ان کی انجمن تھی، امام بارگاہ تھا، وہ سارے کے سارے اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو بھئی ہماری تو جو ہم مجالس کراتے ہیں اس میں بندے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم ہی نہ آؤ۔ آواز بلند صلوات۔ آپ آگے آ جائیں۔ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے درود پڑھیں محمد وآل۔ تو اس کو کہہ دیا کہ آپ نے کل سے مجلس میں نہیں آنا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ہماری مجالس خراب ہو رہی ہیں۔ بڑا دل برداشتہ ہوا اور اس نے سوچا کہ میری وجہ سے، کیونکہ میں تو 10 دن اتنا نیک بنا رہتا ہوں، میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، شراب نہیں پیتا، مجلس میں نہیں آنا۔ جب یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میری وجہ سے آپ کی اگر مجلس خراب ہو رہی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں گناہ گار ہوں اس وجہ سے آپ کے گھر میں لوگ نہیں، امام بارگاہ میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ایرانی، ان کے سرداب ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے یہ اوپر کمرہ ہے اس کے بعد نیچے کمرہ ایک ہوتا ہے۔ اس نے وہاں گیا اور وہاں اس نے جو بھی کالی چادریں تھیں وہ لگائی اور اس نے جا کے مولا کا نوحہ پڑھنا شروع کر دیا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ نہیں گیا وہ امام بارگاہ، نہیں گیا وہ اس کے پاس۔ شب عاشور آئی، وہ اسی طریقے سے روتا رہا، مولا سے کہا تھا کہ تم نہیں آنا، تو اس نے ان سے بڑی التجا کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر میں اگلے صف میں بیٹھتا ہوں نا مجلس میں، تو آپ مجھے اگلے صف میں نہ بیٹھنے دیں، آپ کہیں پیچھے بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، کیونکہ اسے شوق تھا آگے بیٹھنے کا اور مجلس سننے کا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں بیٹھنے دیں۔ اس نے کہا میں امام بارگاہ میں جہاں جوتے ہوتے ہیں میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، وہاں بیٹھ کے مجلس سننے کا۔
انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں آنے دینا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں گلی میں کھڑے ہو کے سن لوں گا مجلس، کیونکہ یہ 10 دن میری عبادت کے ہیں. انہوں نے کہا تم تو گلی میں بھی نہیں آ سکتے ہو، اس لیے کہ تم گلی میں آؤ گے تب بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس نے کہا اچھا تو کیا حسین مولا کا کوئی کتا نہیں ہے؟ مجھے حسین کا کتا سمجھ لو، میں گلی کے آخری کونے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے حسین کا کتا سمجھ کے آنے دو، دور کھڑے ہو کے میں سن لوں، آواز تو چلی جائے گی نا مائک سے، میں سن لوں گا. انہوں نے کہا ہم نے تجھے منع کیا ہے نا کہ تو نے آنا ہی نہیں ہے گلی، کیا تو نے اس طرف رخ بھی نہیں کرنا. تو وہ تقریباً 9 دن یعنی کہ شب عاشور آ گئی اور وہ اپنے عبادت میں ہی بیٹھ کے روتا رہا، مولا سے کہتا رہا مولا میں گناہ گار ہوں، مولا ایک دفعہ مجھے معافی دے دیں، آج کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں میں شراب پینی چھوڑ دوں گا، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں گا، مولا میں ایسا ہو جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو. یہی وہ فریاد کرتا رہا. سب لوگ جو ہیں جا رہے ہیں، اس کے کانوں میں گھر والوں کی آوازیں آتی ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس میں نے منت مانی ہے کہ میں گھر کے اندر بیٹھ کے روں مولا کو، میں نے نہیں جانا. اپنے بچوں سے نہیں بتایا، اپنے بیوی سے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا واردات ہوئی. یہ تمام واردات ہوئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ سو گیا، روتے روتے وہ تو سو گیا. تو وہ جو 7 ممبر تھے امام بارگاہ کے، ان 7 کے خواب آیا، ایک ہی خواب آیا، اور ان 7 نے وہ خواب دیکھا. اور دیکھنے کے بعد صبح صبح اس کے دروازے پہ آئے جس دن روز عاشور تھا، اور آ کے دروازہ زور زور سے بجایا. بچہ باہر نکلا. انہوں نے کہا رسول کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول تو نیچے بیسمنٹ میں سرداب میں ہے، اور وہیں وہ کہہ رہا ہے میری منت ہے، میں نے وہیں عشرہ بھی وہیں کرنا ہے، باہر ہی نہیں نکلنا. میں نے وہ نہیں باہر نکلتا، ہم اسے وہیں کھانا پینا جو بھی ہے دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے کہا کہ باہر آئے. تو جب بار بار کہا کہ اسے باہر بلاؤ، اور جب بچے نے آ کے کہا کہ بابا وہ 7 کے 7 امام بارگاہ والے جو ہیں سب آئے ہیں اور آپ وہ بلا رہے ہیں تو آپ جائیں بات کریں. وہ پھر گیا، جا کے السلام علیکم کی، لیکن بے حال تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور رو رو کے آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھی. تو پوچھتے تم کیوں نہیں آئے مجلس میں؟ بڑی حیران ہو کے دیکھتا ہے، مجھے کہہ رہے ہیں مجلس میں نہیں آئے، خود ہی تو انہوں نے روکا ہے اور خود ہی کہہ رہے ہیں آئے کیوں نہیں. تو کہتے ہیں ہمیں اندر بٹھاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں. خیر رہے تو مہمان نواز تھا، اس نے اندر بٹھایا اور مولا سے معافی مانگ کے آیا تھا. تو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ہم 7 کو آج رات کیا خواب آیا؟ ایک ہی خواب ہم 7 کو آیا. ان کا کیا خواب آیا؟ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شام غریبہ ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے خیموں میں، اور اتنی زبردست آگ ہے کہ بیویاں خیموں سے باہر جیسے نکل رہی ہیں اور وہ شامی جو ہیں ان کی چادریں اتار رہی ہیں. تو کہتے ہیں ہم 7 وہاں ہیں، ہم وہاں موجود ہیں، جیسے شام غریبہ کا یہ واقعہ ہو رہا ہے، بیویاں بلا رہی ہیں مدد کے لیے، ہم 7 موجود ہیں لیکن ہم مدد نہیں کر پائے. تو اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہے، ایک کتا بیٹھا ہے، اور وہ کتا جب کوئی شامی نیزہ لے کے آتا ہے وہ کتا جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اسے خیمے کے اندر نہیں جانے دے رہا جہاں بیویاں ہیں. بار بار وہ کتا کبھی اس خیمے کے پاس جاتا ہے، کبھی اس خیمے کے پاس جاتا ہے، اور وہ بچاتا ہے بیویوں کو. تو کہتے ہیں جب ہم نے غور سے اس کی شکل دیکھی تو اس کتے کی شکل بالکل تیرے جیسی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد آیا کہ تو اس دن ہم سے یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے حسین کا کتا سمجھ لو، تو تو واقعی تو نے ہمیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو معاف کر دیا گیا ہے، حسین نے تجھے معاف کر دیا. تو کہتے ہیں اس نے عبادت کرنی شروع کر دی تھی، تہجد پڑھنی شروع کر دی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس نے مولا حسین سے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا حسین میں نیک تو بن جاؤں گا لیکن میری ایک دعا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے معصومہ کن کے قبرستان میں دفن ہوں. مولا میں دفن وہاں اس قبرستان میں ہونا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا عاشورے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کی وصیت ہے کہ اسے قم کے قبرستان میں دفن کرنا ہے. جب وہاں فون کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں تو قبرستان فل ہے، کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی اب ہم وصیت تو ہمیں پوری کرنی ہے، چلو جنازہ لے کے چلتے ہیں قم کے قبرستان میں. تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلے ہیں اور تہران سے نکلے ہیں یہ اور پہنچے ہیں. جب قم پہنچے ہیں تو قبرستان کے دروازے پہ ایک جوان کھڑا تھا.
बड़ा खूबसूरत जवान। तो वो कहता है कि तुम लोग बड़ी देर से आए हो, मैं तो कब से इस जनाजे के इंतजार में था। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता कि ये जनाजा आ रहा है। तो कहते हैं मुझे रात मौला हुसैन ने आके बताया था। दरूद पढ़े मोहम्मद। मौला हुसैन मेरे पास मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने आके ये कहा था कि क्या जवान तू मेरे साथ सौदा करेगा। तो मैं तो मौला को देख के बड़ा खुश था। तो मैंने कहा मौला आपसे और सौदा क्या हुक्म है। तो आपने कहा कि तूने कुम के कब्रिस्तान में एक कब्र खरीदी हुई है अपने लिए। हम तुझे ये कह रहे हैं ये कब्र तू हमें दे दे और हम तुझे वादी सलाम में कब्र देंगे। बस तुझे हम तुझसे सौदा करने आए हैं कि तेरी कब्र हम वादी सलाम में बनाएंगे। ये कुम वाली कब्र हमारा एक चाहने वाला आ रहा है, उसको दे देना। कल सुबह उसका जनाजा पहुंचेगा, उसको यहाँ हम दफन करना चाहते हैं। तो तुझे मंजूर है। तो जो नौजवान कहता है कि मैं तो कब से इस जनाजे के इंतज़ार में खड़ा था, तुमने काफ़ी देर कर दी है। उन्होंने कहा ज़ाहिर है हम मशहद से चले हैं, यहाँ आए हैं तो हमें तो देर होनी थी। तो उसको वहाँ दफन कर दिया। मैं कहती हूँ मौला हुसैन तो कितना बड़ा लजपाल है कि तू गुनाहगारों को भी बख्शने वाला है। वाकई तेरी कश्ती बड़ी निजात वाली है और इसमें कोई शक नहीं कि जैसे हुसैन की कश्ती तेज़ रफ्तार है, किसी इमाम की कश्ती इतनी तेज़ रफ्तार नहीं। मेरे मौला अली खुद ये फरमाते हैं हुसैन तो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। हुसैन तो अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। हुसैन तुम आले मोहम्मद की कश्ती का मल्लाह है। ये मेरा हुसैन है। लेकिन बस मैं ये